بسم الله الرحمن الرحيم. باب نفقة المعسر على أهله. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال ولم قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نفقة المعسر على أهله. یہ باب ہے تنگدست اور غریب انسان کے اوپر بھی اپنے اہل، اپنے متعلقین، اپنے بال بچوں کا نان و نفقہ لازم. آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کو شروع فرمایا. کتاب النکاح کے بعد کتاب الطلاق یہ بیان ہے اور کتاب الطلاق کے بعد باب النفقات کا ذکر ہے. پہلے نکاح کو بیان فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. جب نکاح ہوتا ہے تو ابغض النکاح، ابغض المباح الطلاق، کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اس طرح سے تمام محدثین اور فقہاء کرام طلاق کو بیان فرماتے ہیں، جس میں طلاق کچھ قسمیں بھی آتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طلاق کو بیان فرمایا. اور نفقے کو بعد میں اس سے بیان فرماتے ہیں کہ نفقہ حالت نکاح میں بھی ضروری ہے اور حالت طلاق میں بھی. جب تک عدت باقی ہو وہاں تک زوج کے اوپر اپنی زوجہ کا نفقہ واجب. اسی طریقے سے اپنی اولاد صغار، نابالغ بچوں کا نام نفقہ بھی باپ کے اوپر واجب. اسی وجہ سے فقہاء کرام اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے اوپر اپنی اولاد صغار کا نفقہ واجب ہے، چاہے باپ مالدار ہو چاہے غریب ہو. اس وجہ سے ایک انسان کے اوپر اپنا ذات پر خرچ کرنا لازم اور ضروری. دوسرے کا دست نگل رہے، دوسرے کی طرف امید رکھنا کہ دوسرا ہم کو دے اور ہم کھاویں، شریعت کے لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا، حرام قرار دیا ہے. السؤال و ذل، کسی سے مانگنا اس کو ذلت قرار دیا ہے. اس وجہ سے ہر انسان کو محنت اور مشقت کر کے خود ہی اپنا نفقہ برداشت کرنا لازم اور ضروری. جیسے کتاب الزکوٰۃ کے اندر آپ حضرات پڑھ کر کے آئے ہیں کہ ایک صحابی نے مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ایک ٹاٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو منگوایا اور کلہانی وغیرہ یہ ہے کہ لے کر کے کہا کہ اس پر جاؤ جنگل کے لکڑیاں لاؤ اور اس سے تو اپنا گزر اوقات کرو. یہ بہت اچھا ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے سے مانگو دوسرا دے یا نہ دے. اس لیے ہر انسان کو اپنے ذاتی کمائی اور کسب کر کے اپنا گزر اوقات کرنا یہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے. طلب و رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث پاک میں آپ نے پڑھا ہے. اس لیے ہر انسان کو پہلے اپنا نان و نفقہ اپنا اوپر خرچ کرنا لازم اور ضروری. دوسرے نمبر کے اوپر اپنے بال بچوں کا نفقہ جو نابالغ ہوتے ہیں یا لڑکیاں بالغ بھی ہو تو بالغ اس سے کہ وہ کسب نہیں کر سکتے ان کا نفقہ، یا پھر اولاد میں کوئی خدا نخواستہ اپاہج ہو، معذور ہو،
کمائی نہیں کر سکتے تو بالغ بھی ہوں تو ان کا نفقہ جو ہے باپ کے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ اولاد اپنے باپ کی جز ہے، اور جو اپنا نفقہ اپنے اوپر لازم تو اپنے جز کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد زوجہ اور عورت کا نفقہ اس کے زوج کے اوپر لازم احتباس کی وجہ سے کہ زوج کے مکان میں عورت محبوس رہتی ہے اور عورت کو اپنے زوج کی اجازت کے بغیر اس کے مکان سے جانا یہ جائز نہیں ہے، نکلنا اس کے لیے جائز نہیں، جو کیونکہ اپنے زوج کے مکان کی حفاظت کرتی ہے، سامان کی حفاظت کرتی ہے، بال بچوں کی نگرانی کرتی ہے، اس وجہ سے احتباس اور اپنے مکان میں اس کو مقید رکھنے کی بنا پر زوج کے اوپر زوجہ کا نفقہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اسی کو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، باب و نفقۃ الموصل علی اہلہ، ایک غریب انسان بھی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس کے گھر والوں کا نفقہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بیان فرمائی جو آپ نے اسی بخاری شریف میں کئی مقام کے اوپر پڑھی، کتاب الصوم کے اندر حدیث کو پڑھی، اور یہاں بیان فرماتے ہیں دفتر کے سلسلے کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسان، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا ہلک تو اللہ کے رسول سے میں تو ہلاک ہی ہو گیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے حرق تو یعنی میں جل گیا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہلک تو میں خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہوئی بھائی؟ انہوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دین کے وقت میں میرا روزہ تھا اور برداشت نہ ہو سکا، حالت صوم میں اپنی زوجہ سے روزے کے خلاف میں نے کام کیا۔ روزہ تو کہتے ہیں الصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والبعال مع النیت فی النہار، روزہ کہتے ہیں کھانا پینا اور اپنی خواہشات سے رکنے کو، اور دن میں نیت کے ساتھ، دن کا وقت ہو نیت ہو، اپنے کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور میں نے اس کے خلاف کر لیا، اس لیے میں تو جل ہی گیا، یعنی میرے تمام جو نیکیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، میں ہلاک ہوا، خود بھی اور دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا۔ بڑا روتا ہوا، چلاتا ہوا، پشیمان ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس کی وجہ سے اس گناہ سے میں بری ہو جاؤں۔ وقت علی اہلی کے رمضان کے مہینے میں زوجہ کے سر مبتلا ہو گیا، ازبش رفتہ ہو گیا، قابو نہ۔ حضور نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو۔ رمضان میں کفارے کے لازم ہونے کے لیے آپ نے 3 شرطیں پڑھی ہیں، رمضان میں ہونا چاہیے، رمضان کا روزہ ہونا چاہیے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ رمضان کا روزہ، رمضان میں، اور جان بوجھ کر، یہ 3 باتیں جب پائی جائے گی تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہے لیکن رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں قضا رکھ رہا ہے اور اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ فقط ایک روزی قضا لازم ہوگا۔ تو رمضان میں ہونا چاہیے، رمضان کا روزہ، تو رمضان میں روزہ رکھتا ہے لیکن رمضان کا روزہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کوئی روزہ واجب ہے اور بیمار چل رہا ہے اختیار روزہ رکھنے کا، تو واجب آخر اس کے اوپر نظر وغیرہ کی جو روزہ باقی تھا وہ رکھ رہا ہے اور وہ اس نے رمضان میں جان بوجھ کر توڑ دیا، تو چونکہ رمضان کا روزہ نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر فقط ایک روزی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ رمضان کا روزہ رمضان میں اور آمدن اور جان بوجھ کر، لہذا آمدن نہیں، بلا اختیار کی کلی کر رہا تھا، پانی چلا گیا اور طریقوں سے کھا پی لیا وغیرہ، تو
تو اس میں یہ ہے کہ بغیر اختیار کیے تو روزہ فرض قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عمدن آپ سے یہ فائل صادر ہوا ہے کہ غلام کا آزاد کرو، انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ میں کہا بندہ اپنے اس گردن اپنے ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا مالک نہیں، اس سے غلام میں آزاد نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صم شہرین متتابعین، اچھا پیدر پہ 2 مہینوں کے روزے رکھو۔ صاحب یہ رمضان کے روزے ہی کی وجہ سے تو مصیبت آئی، پیدر پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا استطیع، تو تیسری بار آپ نے فرمائی وَأَطْعِمْ 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ دونوں وقت میں پیٹ بھر کر، یا 27 صدقہ فطر کے برابر غربا میں غلہ تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ الا احوج منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقسیم کرنے کے جو فرمایا کہ ہم سے زیادہ محتاج لوگوں پر، ارے ہمارے پاس ہی کچھ کھانے کو نہیں ہے، کل شام کو بھوکے سوئی لیتے، وہاں کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو بیٹھو، کچھ ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بدو بیچارہ آیا اپنی سواری کے اوپر کچھ کھجوریں لے کر، چنانچہ حدیث پاک کے نے فرمایا لا جد فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ایک انسان اپنی سواری پر ایک عرق، ایک زنبیل لے کر کے آیا جس کے اندر کھجوریں، عرق کہتے ہیں کھجور کے پتوں کی بنائی ہوئی زنبیل، تھیلی زنبیل کہتے ہیں کھجور کے پتوں کی بنائی ہوئی، جس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 15 سا کھجوریں اس کے اندر آتی، اتنی بڑی ہوتی ہے 15 سا، اور 1 سا 7 سیر کا ہوتا ہے، تو ایسے 15 سا کھجوریں، کھجور کی بنائی ہوئی وہ زنبیل کیوں آتی تھی، تو ایک زنبیل اپنی سواری کے اوپر اس کے لیے کھجور رکھ کر کے لے کر کے وہ بدو آیا۔ آپ نے پوچھا انسپائی، وہ جو سوال کر رہا تھا کہ میں تو ہلاک ہو گیا اور میں نے بس زبردست گناہ کر لیا ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا انذا، اللہ کے رسول میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تصدق بہذا، اس کو لے کر صدقہ کرو۔ یہ کہا کہ کیا میں صدقہ کروں مجھ سے زیادہ محتاج پر؟ فوالذی بعثک بالحق ما بین لابتیہ اہل بیت احوج منا، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو دین حق دے کر کے بھیجا، مدینہ طیبہ کے دونوں لابا، دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان میں ہمارے خاندان سے زیادہ محتاج احوج کوئی نہیں ہے، لہذا محتاج کو دینا چاہیے، ہم ہی محتاج، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی یہاں تک کہ آپ کے انیابی دانت، لوکیلے دانت یہ بھی ظاہر ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنستے تھے، تبسم یعنی ہونٹ ذرا کھل جائے، اگر کچھ زیادہ ہوا تو دانت نظر آ گئے اس کو، تو یہ دانت آپ کے ظاہر ہو گئے۔ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں آیا تھا تو بڑے پریشان حال کہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ صادر ہوا ہے، کوئی ایسی صورت بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اب جب کھجوروں کا صدقہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ کھجور غریبوں کو صدقہ دے دو، تمہارا یہ گناہ ختم ہو جائے گا، تو انسان بڑا حریص ہے، خلق الانسان ہلوعا، بڑا حریص ہے، لالچی ہے، یہ صدقہ بھی خود ہی کھا جانا چاہتا ہے۔ اس آپ سے کو ہنسی آئی کہ جب اس کے لیے گناہ سے رہائی کی صورت مل رہی ہے تو اس وقت میں بھی یہ کہتا ہے کہ الا احوج منا، ہم سے ذرا محتاج پر، فوالذی بعثک بالحق ما بین لابتیہ اہل بیت احوج منہا،
ہم سے زیادہ کوئی محتاج گھرانہ ہی نہیں ہے، اس سے آپ کو ہنسی آئی۔ آپ نے فرمایا فَأَنْتُمْ إِذًا، یعنی انتم احق حینئذ، جب تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگ سب سے زیادہ محتاج، تو تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو۔ وَأَنْتُمْ أَحَقُّ حِينَئِذٍ، تم ہی زیادہ حقدار ہو۔ یہاں بخاری نے وَأَنْتُمْ إِذًا روایت کیا، دوسری روایت کے اندر فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ سے فرمایا کہ اچھا اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ چنانچہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ان کا کفارہ خود ہی استعمال کر لینا، انہ کان رخصۃ لہ خاصۃ، یہ صرف انہی کے لیے اجازت تھی، دوسرے کے لیے نہیں، یعنی خود کا کفارہ خود ہی استعمال کر لینا یہ صرف ان کے لیے اجازت تھی، دوسروں کے لیے نہیں۔ جیسا آپ پڑھ کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جانور قربانی کے موقع پر آ گئے، تو آپ نے صحابی سے فرمایا کہ تقسیم کر دو۔ تقسیم کر دو، ایک ہی جانور باقی رہے گا، تقسیم کرنے کے بعد 6 مہینے کا بکری کا بچہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی اس کو ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا علی خاصۃ امن العام، یہ میرے لیے 6 مہینے کے بکری کو قربانی کے طور پر ذبح کرنا میرے لیے ہی خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا لک خاص، یہ تمہارے لیے خاص ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں میں اختیار تھا کہ احکام شرعیہ میں کوئی تخصیص فرماؤ۔ ویسے ایک ساتھ قربانی کے لیے بکری یہ چاہیے، یہاں 6 مہینے کے لیے معین فرمایا، یہ ان کے آپ نے ان کے لیے فرمایا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کا کفارہ خود ہی استعمال کرنے کے لیے آپ نے ان کو اجازت دی۔ چنانچہ علامہ خطائی نے فرمایا، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مخصوص، کسی اور کے لیے نہیں۔ ترجمۃ الباب اس طریقے سے ثابت ہوا۔ عنوان قائم کیا باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، ایک معسر تنگ دست غریب انسان کے اوپر بھی اپنے گھر والوں کا نفقہ ادا کرنا لازم۔ اور حدیث یہ بیان فرمائے کہ جس میں کفارہ روزے کے توڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی سلمہ بن صخر بیاضی روزے کو خود اپنا استعمال کر لینے کے لیے یہ فرمایا کفارہ، مطابقت اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ادائیگی پر ان صحابی کے گھر والوں کو گھر والوں کے لیے نفقہ کو مقدم رکھا اور فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے وانتم اذن، یہ فرما کر ان کو کھا لینے کے لیے فرمایا۔ تو یہاں 2 چیزیں تھیں، ایک تو کفارہ تھا، ایک اپنے احتیاط اور محتاط ہونے کی وجہ سے اپنے بال بچوں کا نان و نفقہ، ان دونوں کے اندر کفارے کو بعد میں نمبر 2 پر رکھا اور پہلے آپ نے فرمایا کہ تم اس کو استعمال کر لو۔ معلوم ہوا کہ غریب انسان کے اوپر بھی اپنے گھر والوں کا نفقہ لازم اور ضروری، اس دن کے معاصر ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے تو یہ فرما دیا کہ وَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا، اس مدینہ طیبہ کی دونوں لابہ، دونوں پتھریلی، یعنی پورے مدینہ کے درمیان ہم سے زیادہ کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو کفارے کے استعمال کر لینے کے لیے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ معاصر کے اوپر بھی اپنے گھر والوں کا نام کا لازم اور ضروری ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفارے کو خود ان کے استعمال کرنے کے لیے مخصوص فرمایا۔ آگے سے باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء. وضرب الله مثلا رجلين احدهما يحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ولا يتام. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا واحد قال حدثنا هشام عن ابيه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليه ولا بتاركتهم هكذا وهكذا.
إنما هم بني قالوا نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف. باب النفقات، انسان کے اوپر اپنے متعلقین کا خرچہ ادا کرنا لازم موضوع اور جس کی ترتیب ابھی آپ کے سامنے بیان کی. اسی سلسلے میں بخاری رحمۃ اللہ یہ باب قائم کیا وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے اوپر بھی اسی طریقے سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی توجیہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان کے طور پر ترجمۃ الباب کے طور پر اس آیت کریمہ کو جو پیش فرمایا، اس کی توجیہ، اس کے مطلب کے بیان کرنے میں علماء کا اختلاف، لیکن جمہور علماء اور حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کے اوپر بھی اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. اس کا جو مطلب بیان فرمایا یہ ہے، اگر بچے کا باپ زندہ نہ ہو، چھوٹا بچہ ہے اس کا باپ مر گیا، تو دودھ پلانے کا انتظام اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے جو بچے کا وارث ہوتا ہو. اگر بچے کا باپ زندہ نہیں تو بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا اس انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے جو بچے کا جائز طور پر وارث ہوتا ہو. یعنی بالفرض و تقدیر اگر یہ بچہ مر جاوے تو اس کو میراث کے طور پر باپ کی طرف سے یا ہدیہ تحفے کے طور پر جو مال ملا ہے، اس مال کا جو لوگ وارث ہوتے ہوں، تو اس بچے کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث ہوتے ہوں ان لوگوں کے اوپر اس بچے کی زندگی کے اندر اپنی اپنی میراث کے موافق دودھ پلائی کے اوپر خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے. یعنی بچے کا باپ مر گیا، اب نار و نفقہ کے متعلق کیا ہے، کون ادا کرے گا؟ تو فرمایا کہ بالفرض و تقدیر اگر یہ بچہ مر جاوے تو جو لوگ جائز طور پر اس بچے کے مال کے وارث ہوتے ہیں ابھی فی الفور ان لوگوں کو اس بچے کی دودھ پلائی کے اوپر، دودھ پلانے کے اوپر اور خرچ کرنے کے وقت ان لوگوں کو اپنے اپنے میراث کے اعتبار سے خرچہ دینا لازم اور ضروری ہوگا. تو دودھ پلائی کا خرچہ، نفقہ وغیرہ کا یہی خرچہ ہوگا. مثال کے طور پر یتیم بچہ ہے اور اس کی ماں اور اس کے دادا زندہ ہے، باپ تو مر گیا اور کوئی چیز چھوڑی نہیں، تو ایسی صورت میں اگر یتیم یہ بچہ مر جاتا ہے اور وارثین میں اس کی ماں اور دادا ہے تو ماں کو ملتا ہے ثلث 1/3 اور دادا باپ کے قائم مقام ہونے کی صورت میں باپ نہیں دادا ہے تو دادا کو فرضیت کی بنا پر سدس 6واں حصہ ملتا ہے اور بطور عصبہ کے باپ میں ملتا ہے. لہذا ماں کے ذمہ 1/3 اور دادا کے ذمہ 2/3. مثلا روزانہ 9 روپے کا دودھ آتا ہے تو 1/3 3 روپے ماں اپنے جیب میں سے باوا کے یہاں سے لاوے اور 3 روپے اپنے بچے کے اوپر خرچ کرے اور دادا 6 روپے خرچ کرے گا. اس طریقے سے 6 اور 3 100 200 مل کر کے اس بچے کے اوپر خرچ کیا جائے گا. یہ اگر بچہ مر جائے تو ماں کو ثلث ملتا ہے، دادا کو ثلثان ملتا ہے 2/3. یہ تو بات کی تھی، لیکن خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کے اوپر کسی طریقے سے ہوگا. آتے منصر سمجھ کی سنت اور آپ کا خیال تو نہیں. یہ تو یہ صورت بتائی. باقی حنفی یہ کہتے ہیں کہ ہر ذی رحم محرم کا نفقہ
ہر ذی رحم محرم کا نفقہ ان کے ذی رحم محرم کے اوپر میراث کے مقدار ملے گا، یعنی ابھی اس کے لیے نفقے کو مقرر کرنا ہے، یہ مر جاوے اس کے مال میں سے اس کے ذی رحم محرم وارثین کو جو حصہ ملتا ہے، ابھی ان کو اس کے اوپر یہی خرچ کرنا پڑے گا جو ہم نے آپ کو مثال زیادہ تفصیل فقہ کے اندر ہے، شرح وقاء میں ہے، ہدایہ کے اندر ہے، یا نفقات کا بیان ہے، اس کی تفصیل وہاں بیان کی۔ آگے دوسری بات بیان کی، هل علی المرأة منہ شیء، یا اس بچے کے دودھ پلانے کے سلسلے میں اس بچے کی ماں کے اوپر بھی کوئی چیز لازم ہے؟ هل علی المرأة منہ شیء، یا اس بچے کے دودھ پلانے کے سلسلے میں باپ بھی ہے ماں بھی ہے، تو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے اوپر بھی اس بچے کی دودھ پلانے کا خرچہ لازم اور ضروری ہوگا۔ هل علی المرأة منہ شیء، یہ عنوان قائم کیا۔ اس کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن ثابت اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس کو رد فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ باپ موجود ہے لیکن پھر بھی بچے کی ماں کو حصے میراث کے موافق باپ کے ساتھ ساتھ بچے کی ماں کو بھی خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے اوپر رد فرمایا اور ترجیح اس طریقے سے کہ قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے دو آدمی کی، أَحَدُكُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک گونگا ہے، أَلَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، تو کیا یہ اور وہ دوسرا جو صحیح سالم ہو، اب کم گونگا نہیں بوجھ بنا ہوا نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ یہ آیت کریمہ لا کر کے استدلال کے طور پر اس آیت کو پیش کے اس بات کے اوپر کہ بچے کے نام و نفقہ کے نہ فقط باپ ہی کے اوپر لازم اور ضرور ماں کے اوپر نہیں، اس طریقے سے استدلال پیش کیا کہ عورت کی میراث کو اب کم یعنی گونگے کے ساتھ تشبیہ دی، اور گونگے کی نسبت اب کم کے متعلق سورہ نحل کے نے فرمایا کہ لا یقدر علی شیء، یہاں گیا کہ وہ گونگا بیچارہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ بول نہیں سکتا، لہذا گونگے کے ساتھ مشابہت دی تو عورت پر بھی کوئی خرچہ واجب نہ ہوگا۔ اب کم کے ساتھ مشابہت دی اور اب المشبہ مشابہ اب کم ہوا کہ وہ کسی پر قدرت نہیں، تو مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی یعنی ماں، اس کے اوپر بھی کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، کیوں کہ اس کو وہ کلن علی مولا، اپنے مولا کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا ہے، تو عورت بھی جو ہے دوسروں کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو جب وہ خود دوسروں پر بوجھ بنی ہوئی ہے تو دوسرے کا خرچہ کیسے برداشت کرے گی؟ آپ نے ابو داؤد شریف کی کہتے پڑھا ہوگا کہ کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لے آئی آپ کے دست مبارک کے اوپر۔ ایک عورت ذرا اونچے قد کی تھی، ذرا بولنے والی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا موجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کلن علی آبائنا و ابنائنا و ازواجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گھر میں بیٹھتی ہیں تو کمانے جاتی تو ہے نہیں، اس وجہ سے ہم تو بوجھ بنی ہوئی ہے بچپن میں ہمارے باپ پر، کبھی باپ نہ ہو تو باپ کی تو بھائی سے بوجھ بنی ہوئی بنتی ہے، وہ باپ اور بھائی ہمارا نام اپنا برداشت کرتے ہیں، وعلی ازواجنا، اور نکاح کے بعد زوج کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، یعنی وہ نام نفقہ برداشت کرتا ہے، وہ مفت کا تھوڑی نام نفقہ برداشت کرتا، اس کو یہ کہ گھون کر رکھے باندھی کی طرح، جانوروں کو جیسے باندھ دیتا ہے تو اسے باندھنے کی نکلیے مت تالا لگا کر جاتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا مولوی صاحب کا کہ وہ نکاح کیا تو وہ تالا لگا کر کے باہر جاتے تھے۔ خیر تو بہرحال ہم بوجھ بنی ہوئی ہے،
فیما یحل لنا من اموالہم، یہ گھر کے اندر باپ کچھ مال لیتے ہیں، بھائی لاتے ہیں، یا زوج مال کما کر لاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس مال میں سے ہمارے لیے یا خرچ کرنا لازم۔ تو آپ سے نے فرمایا الرطب یعنی غذا، روٹی، خبز، ابو داؤد میں آیا ہے خبز یعنی روٹی، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جلدی سے بگڑنے والی ہے، سڑ جانے والی ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں دے سکتی ہو، ذوق کے پوچھنے کی اجازت۔ الرطب یعنی غذا، روٹی، خبز، ابو داؤد میں آیا ہے خبز یعنی روٹی، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جلدی سے بگڑنے والی ہے، سڑ جانے والی ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں دے سکتی ہو، ذوق کے پوچھنے کی اجازت، ذوق کو پوچھنے کی اجازت نہیں۔ روٹی ہے، ترکاری ہے، دودھ ہے، بشرطے کہ ذوق کے مال میں بگاڑ، فساد کا ارادہ نہ ہو، صحیح صورت کے نہ جو لوگوں کے ذریعے معروف اور مشہور ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کے راستے میں کسی سائل کو دے سکتی ہو، اس میں ذوق کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ معروف بین الناس یہ اجازت ہوتی ہے، عرف کی اجازت کی وجہ سے آپ سے فرمائے تاکہ خرچ۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ابو داؤد کی شریف کی روایت کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ عورت خود کہتے ہیں کل ہم بوجھ بنی ہوئی دوسروں کے اوپر، یہاں بھی فرمایا کہ بہت کل علی مولا، یہ غلام اپنے مولا کو بوجھ، لہذا کل کے ساتھ بوجھ کے ساتھ عورت کو تشبیہ دی، تو یہ عورت خود دوسرے میں بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، لہذا یہ اپنے بچے کا نام نفقہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب باپ ہے تو باپ کے اوپر ہی نفقہ پورا ادا کرنا پڑے گا، اگر معاشر اور تنگ نفس ہے کسی صورت سے کمائی کر کے لاوے۔ ماں تو ہے مالدار گھرانے کی ہے، باپ کی یاد سے بہت کچھ پیسے لاتے ہیں، لیکن ماں کے اوپر ظاہری اعتبار سے خرچ کے اندر بچے کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ قرآن کریم ناطق ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مولود لہو کے اوپر ان کا رزق اور کسوہ، تو مولود لہو جن کا اولاد ہے تو باپ کی اولاد وہ اس کا جز ہو گیا، جیسے ابھی اتنا بتایا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا لازم تو اپنے جز کے اوپر بھی خرچ کرنا لازم۔ آپ نے 2 روز کو پڑھا کہ عورت کا نفقہ لازم، کیونکہ عورت کا کہے کہ نفقہ دے ورنہ مجھے طلاق دے دے، غلام کہے گا کہ مجھے نفقہ دے ورنہ مجھے یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ بیچ دے، وہ بچہ کہاں جانے کا ہے؟ اسی بخاری کے آپ پڑھ کر آئے پرسوں جو بچہ کہیں نہیں، عورت سے کہے کہ کیا ہے محمد لا تو نفقہ، جو ادھر ادھر پھرا کر دے گا طلاق دے رہے، اور غلام یہ جو بچہ تو کوئی ایسا کہنے والا نہیں، تو اس کے جز ہونے کی بنا پر باپ کے اوپر اس کا نفقہ لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال وَحَلْ عَلَى الْمَرَةِ مِنْ وَشَيْءٌ، کیا عورت کے اوپر بھی یعنی ماں کے اوپر اپنے بچے کا نفقہ لازم، ایک عنوان قائم کیا اور آیت کریمہ کو پیش کیا، اور آیت کریمہ میں غلام کو اپنے مولا کے اوپر ایک کل اور بوجھ قرار دیا۔ یہ عورت بھی اپنے زوج کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہوتی تو خود کے پاس تو ہے نہیں، وہ کہاں سے خرچ کرے گی؟ اس لیے خرچ کرنا لازم نہیں بلکہ باپ کے اوپر ہی لازم اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بیان فرمائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی من اجر فی بنی ابی سلمہ، کیا ابو سلمہ کے بیٹوں کے بعد میں اگر میں خرچ کروں تو مجھے کچھ ثواب ملے گا؟ انفق علیہ ولست بتارکتہم ہکذا وہکذا، اور میں ان کو کچھ چھوڑنے والی تو نہیں تاکہ وہاں جائے اس کے پاس مانگے، اس کے سامنے دست سوال کو دراز کرے، تو یہ بھی مجھے گوارا نہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دوں۔ حضرت ابو سلمہ تو جو مشہور صحابی ہیں ان کی وفات بھی، ام سلمہ ان کی بیوی تھی، اور بچے یہ ہے کہ چھوڑ گئے تھے۔ بچے ایک کا نام تھا عمر، لڑکی کا نام تھا سلیمہ، دوسری کا نام تھا زینب، ایک کا نام تھا درہ۔ تو بہرحال یہ اولاد کو چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اور آپ نے پڑھا اسی بخاری شریف کے اندر
میں بھی آیا، مشکات میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت آوے اور اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نعمل بدل عطا فرماتے ہیں، جو نقصان ہوا تو اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ جب میرے زوج ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، یہ بات مجھے یاد آئی، لیکن اپنے دل میں سوچتی تھی کہ میرے حق میں میرے یہ شوہر ابو سلمہ بہت بہتر، ان سے بڑھ کر مجھے کوئی دوسرا اچھا انسان نظر نہیں آتا، تو اب اس سے نعم البدل ابو سلمہ سے بڑھ کر کیا ہوگا، دوسرا اچھا شوہر کون ہوگا؟ لیکن بارہ حضور کی تعلیم کی وجہ سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے شوہر کی وفات کے اوپر میں نے پڑھا۔ کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھیجا، پیغام بھیجا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی حکمت سننے آ گئی، اور اب ام سلمہ نے یہی کہا تھا اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے سر کے اوپر شور کریں اور آپ کے راحت کے نقصان ہو، اس لیے مجھے یہی ترمان ہے آپ کے ذریت میں آنے سے، ورنہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کوئی بات نہیں، ہر بچے کھیلیں گے وغیرہ۔ ام سلمہ سے نکاح ہو گیا۔ پھر اسی بخاری کی کتاب صدقہ اور زکوٰۃ کے پڑھ کر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کہا کہ میں نے معراج کے اندر دیکھا کہ تم کو سب سے زیادہ دیکھا جہنم کے اندر۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم اپنے زوج کی ناشکری کرتی ہو، اور جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پوری زندگی اگر تو خرچ کرو گے، ایک مرتبہ شادی میں کوئی دوسرا نیا جوڑا نہیں ملا تو کہے کہ تو فقیر، تو مولوی فقیر، تجھے کیا ملے گا؟ تیرے یہاں میں نے ایسے ہی ہوا، تیرے پاس ہے ہی کیا؟ 2 لیترے، 2 ٹھیکرے، 2 چیترے، اور کیا 2 لیترے پاؤں کے، یہ 2 چیترے، یہ کپڑے جو بدن پر ہے، یہ 2 جوڑے، یہ 2 ٹھیکرے، مکان کے 2 گڑے مٹکے، یہ ہے، اگر ایک مٹکا ٹوٹ گیا تو مصیبت، تو تیرے یہاں ہے ہی کیا؟ 2 لیترے، 2 ٹھیکرے، 2 چیترے۔ بہرحال وہ پوری زندگی کے احکام کو فراموش کر دیتی، اس نے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کرو۔ تو حضرت عبداللہ مسعود کی بیوی جس کا نام تھا زینب، وہ آئی اور اپنے زوج عبداللہ مسعود سے کہا کہ حضور نے تعالیٰ فرمایا خیرات کرنے کے لیے جاؤ، پوچھ کر آؤ، اگر میرا خیرات کرنا تمہارے لیے چل سکتا ہو تو میں تم کو دوں گی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ تم جا کر خود سوال کرو۔ چنانچہ وہ گئی، کہا ایک دوسری بڑی بوبی وہاں موجود، حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور سے رائے کہو کہ زینب موجود۔ بلال صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایو زینب، ارے زینب تو بہت سی ہے، کون سی زینب؟ فرمایا ابن مسعود کی بیوی، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے زوج پر بچوں پر خرچ کرو، تم کو دوہرا ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا، پھر اپنے زوج اپنے بچوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا۔ یہی واقعہ یہاں بھی آیا ام سلمہ کا۔ ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ صاحب حلی من اجر فی بنی ابی سلمہ کا، ابو سلمہ کے جو بیٹے ہیں اگر میں ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِ، اور میں ان کو چھوڑ دوں، نہ دوں، اور ہاکذا و ہاکذا لوگوں کے دروازوں کو پھٹکتے پھرے، اس سے مانگے اس سے مانگے اس سے مانگے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انما ہم بنی ہے، وہ تو میری اولاد ہے، میرے ہی بیٹے، ابو سلمہ سے پیدا شدہ۔ بنی یا صرف اعتبار سے بنو نہ تھا، یہ متکلم کی طرف مضاف کیا تھا، آپ نے پڑھا کافیہ کے اندر کہ تسنیہ جمع کا نون کی اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو بنو نہ یا کی طرف مضاف کیا تو نون چلا گیا، بنو یا ہوا، واو یا کلمہ جمع ہے، ماقل واو ساکین ہے، واو کو یہ سے بدل کر یہ کئی میں نظام کر دیا، بنو یا ہوا، اور یا اپنے ماقبل کثرت چاہتے تفصیل بنی یہ ہو گیا،
تو میرے ہی بیٹے ہیں. آپ نے پڑھا لیکن اجر و ما انفقت علیہم، جو ان کے اوپر خرچ کرو گی وہ تم کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہاں جو صدقہ آیا وہ للہ رقم، ورنہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، نظر کی ہے، صدقہ فطر یہ ماں باپ اپنے پروں کو، اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اپنے اصول یعنی باپ دادا کو دینا بھی جائز نہیں. یہ تو انسان اپنے جیب میں سے بچوں کو خود کھلا دیتا ہے. کسی نے کوئی چیز مانگی بچے کو پیسے دے دیے تو اس میں بھی یہ کہ اس کو ثواب ملے گا. تو للہ رقم میں سے خرچ کرنے کے لیے فرمایا. تو یہاں عورت کے اوپر کوئی چیز لازم تو ہے نہیں، لیکن نفل طور پر اگر خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتی ہے. حل المرأۃ منہ شیء، کیا عورت پر بھی اپنے مال میں سے اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے؟ اس کے ذیل میں یہ حدیث بیان فرمائی اور اس لیے ثابت کرنا چاہیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ عورت کے اوپر اپنے اولاد کا نام نفقہ لازم نہیں، باپ کے اوپر لازم ہے. اس حدیث کو ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو خرچ کرنے کے لیے نہیں فرمایا، حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نعم لک اجر ما انفقت علیہم، کہ جو کو ان کے اوپر خرچ کرو گی اس میں تم کو ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کو لازم قرار نہیں دیا، حکم نہیں فرمایا، بلکہ جواب بدل دیا. لک اجر ما انفقت، جو کچھ خرچ اس پر تم کو ثواب ملے گا. اختیار دیا، خرچ کرو نہ کرو، اگر کرو گے تم کو ثواب ملے گا. اس لفظ سے ترجمہ ثابت ہوگا اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ ماں کے اوپر اپنے اولاد پر خرچ کرنا لازم نہیں. اچھا سر، لیکن وہ بھی جب باپ دیا کرے گا، ماں نہیں دے گی تھوڑی ٹکڑیوں کے لیے، تو بیٹا ہی بڑا ہونے کے بعد کہے گا تو نے مجھ کو نہیں دیا تو میرے پاس مانگتی ہے. اس سے سلوک کرنا رہنا ماؤں کے لیے اچھا اور بہتر ہے. تو اس میں جانتا ہے ہاں کوساری کی موزے بیٹھ کریو کہ ماؤں کو دینا اچھا ہے، ورنہ بھی بڑے بڑے لڑکے روح گردائی نہ کرے کہ آپ نے تو ہم کو بچپن میں دیا، باپ نے دیا تھا. اس لیے ماؤں کے لیے ہے جب گربے میں ہو تو اس کو نکال کر دے دے ہوئے. اچھا دوسری روایت بیان فرمائی کیا عورت کے اوپر لازم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ اس سلسلے میں 2 حدیث بیان فرمائے. تو پہلے تو ام سلمہ کی بات، دوسرے ابو سفیان کی بیوی ہند. اس نے حضور اکرم سے خدمت میں آ کر کہا کہ اللہ کے اصل میرا زوج بہت بڑا بخیل ہے، رجل شحیح، بڑا بخیل انسان ہے، مکھی چوس. میرے اور میرے بچوں کا نام و نفقہ کے متعلق بھی وہ زیادہ نہیں دیتا کہ نفقہ برداشت پورا ہو سکے، یہ بھی نہیں. هل علی حرج ان آخذ من ماله ما یکفینی و بنی، کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس کی اجازت پوچھنے کے بغیر، اس کی اطلاع کرنے کے بغیر میرے اور میرے بال بچوں کے لیے کافی ہو جاوے میں لے لوں. فرمایا خذی بالمعروف. اسی میں تجربہ ثابت ہوا کہ تیرے اوپر لازم ہے، تیرے ابو سفیان پر جو باب اس کے اوپر لازم ہے دستور کے موافق لے لو. یعنی فضول خرچی نہ ہو، بلکہ جتنے میں ہو سکتا ہے معروف طور پر دستور کے موافق رواج کے طور پر اتنے پیسے لینے کی زوج کی اجازت کے بغیر کے لیے جائز ہے. اس سے زیادہ کر تم نے لیا تو خیانت کرنے والی ہوگی. زوج کو بھلے معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کی خیانت کو بھی جانتا ہے. لہذا زوج کی اجازت کے بغیر تو نے اگر لے لیا اور کہیں ادھر ادھر کر دیا، قیامت کے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس سے بڑا خذی بالمعروف، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ماں کے اوپر نہیں. اگر ماں کے اوپر ہوتا تو آپ ہندا کو ابو سفیان اس کے زوج کے مال میں سے لے کر خرچ کرنے کی اجازت نہ دیتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں خذی بالمعروف تو زوج ہی کے اوپر لازم. چلیے باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. باب المراضع من المواليات وغيرهن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني بالخير من شاركني في الخير اختي قال فإن ذلك لا يحل لي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أم سلمة فقال بنت أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حدثني أنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني ما سلمت سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال سعيد عن الزهري قال عروة سويبة اعتقها أبو لهب. نے قائم فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے ترک کل کے معنی ابھی اوپر آیا بوجھ کے، یعنی اولاد صغار کو اگر کوئی انسان چھوڑ گیا مر گیا اور اولاد صغار چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ باپ کے اوپر بوجھ بنی ہوتی ہے، اولاد کبار بالغ ہونے کے بعد ان اولاد کا نام اور باپ کے اوپر لازم نہیں بلکہ اپنا خود گزرا اوقات کرنا شرعی اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔ صدقہ فطر بھی بالغ اولاد کا نفقہ باپ کے اوپر لازم نہیں، تو یہاں فرمایا کہ کل یعنی کل چھوڑ گئے یعنی بوجھ نابالغ اولاد، تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان مر جاوے اور جسے نابالغ اولاد کو چھوڑ گیا، یا یوں فرمایا کہ ضیاعن، یہ کلن فرمایا یا ضیاعن فرمایا، ضیاعن کے معنی ضائع ہو جانے والے، اگر یہ اولاد صغار تو کما نہیں سکتے اور کوئی اس کے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ تو کل فرمایا دوسرے کے اوپر بار اور بوجھ ہونے کی بنا پر، اور ضیاع کے معنی ضائع ہو جانا، اگر ان کے اوپر خرچ نہیں کرے گا انسان خود بھی نہیں کھائے گا تو بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، تو جن کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا یہ چھوٹے بچے بھی بھوک کی وجہ سے ختم مر جائیں گے، اس سے ضیاع فرمایا۔ صاحب نے فرمایا اگر اس طریقے سے کوئی چھوڑ جاوے تو فَإِلَيَّ، تو میرے پاس لاؤ، میرے ذمہ اس کا نام کا لازم۔ یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر باپ مر گیا اور چھوٹے چھوٹے اولاد کو چھوڑ گیا اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تو پھر بیت المال میں صرف اس کے اوپر خرچ کیا جاوے گا۔ حضور نے فرمایا کہ الیہ، اس کا نام کا میرے ذمہ ہے۔ حدیث بیان فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کان یؤتی برجل متوفی علیہ الدین، ابتدا کے اندر جب ایک انسان مر جاتا تو اس کا جنازہ لایا جاتا اور اس کے اوپر قرضہ ہوتا، تو آپ پوچھتے هل ترک لدینہ فضلا، اپنی دین کے ادا کرنے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے، فضلا کوئی زائد مال چھوڑا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے قضاءً، جو قرضے ان کو اوپر ہے تو قرضے کا ادا کرنے کے لیے، قرضے کا ادا کرنے کے لیے اس نے چھوڑا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے وفاءً، کیا قرضے کے پورا کرنے کے لیے کچھ اس نے مال چھوڑا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا هل ترک لدینہ فضلا، دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ هل ترک لدینہ قضاءً، تیسری روایت میں هل ترک لدینہ وفاءً۔ خلاصہ تمام کا یہ ہوا کہ اصلاً دریافت فرماتے تھے یہ انسان مر گیا اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو قرضے کی ادائیگی کے لیے مال، روپیہ، پیسہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔
فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَانٍ، اگر بیان کیا جاتا ہے قرضے کی ادائیگی کے لیے مال و متاع روپیہ پیسہ چھوڑ گیا تھا اس کی نماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ صلو علی صاحبکم، تو اپنے اساتی کی نماز پڑھ لو، اور اب انکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنین کے لیے ان کی نفسوں سے زیادہ مستحق ہوں۔ ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ اتنا استحقاق نہیں، اتنا حق نہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کے ساتھ جو حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، لہذا جو انسان مر جاوے اور دین کو چھوڑ دے فعلیہ قضا، وہ میرے ذمہ اس کا ادا کرنا ہے۔ ومن ترک مالا فلورثتی، اور اگر مال چھوڑ گیا تو اس کے وارثین کو ملے گا۔ بہرحال اس روایت کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ من ترک دینا فعلیہ قضا، اور جب دین ہے یہ میرے ذمہ ادا کرنا ہے، تو اولاد اگر صغیر جو چھوڑ گیا اس کے لیے تو اس کا نام رکھا بدطریق اولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، تو ترجمۃ الباب کے اندر الیہ فرمایا، اور یہاں پر دین کے متعلق فرمایا۔ یہ استنباط فرماتے ہیں کہ جب مرنے والے کے قرضے کو بیت المال میں سے ادا فرماتے تھے، تو مرنے والے کے جو بچے ہیں تو ان کے نام کا بیت المال میں سے بطریق اعلیٰ آپ ادا فرماتے تھے۔ استنباط آپ سے فرمایا صلو علی صاحبکم، جب ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ تم نماز پڑھ لو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حکم تھا۔ صلی صلاۃ فإن صلاتک سکن لہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ کا نماز پڑھنا ان کے لیے باعث سکون ہے، رحمت کا باعث۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءۃ للظلمۃ، یہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی، اور میری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نور پیدا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان خوش نصیب کی جنازے کی نماز ادا فرماتے تھے تو اس کی قبر کے نہ روشنی ہو جاتی تھی، اس کے لیے سکون راحت کا سبب بنتا تھا۔ اب دعا فرما اللہم اغفر لحینا وغیرہ اس کے مغفرت ہو جاتی، تو قبر کے اندر کہا جائے نم کا نومت العروس، جو راحت کا سبب بنتا تھا۔ لیکن ابتدا میں قرض دار ہونے کی حالت میں مرنے والے کے لیے اور دین کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہوتا، تو فرمائے صلی علی صاحبکم، یہ اس لیے قرضے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے انسان قرضہ نہ لے ہوئے، ساتھ ساتھ دوسرے کے حق ضائع نہ ہو جاوے کہ مر گیا اور وفا نہیں چھوڑا، ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں تو دوسرے کا مال ضائع ہو جاتا۔ تو ایک تو قرضے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بغیر ضرورت قرضہ نہ لیا جاوے، ساتھ ساتھ دوسرے کا مال تلف نہ ہو جاوے، ضائع نہ ہو جاوے، اس پر متنبہ کرنے کے لیے آپ جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے۔ لیکن با حضرات سے فرماتے کہ صاحب میں ادا کر دوں گا، وعدہ بادہ کیسے مقطع نے پہلے آیا تو ان کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آخر کے اندر جب کہ فتوحات ہوئی، مال آ گیا، تو آپ سے نے فرمایا کہ جو قرض دار چھوڑ جائیں گے تو ہمارے ذمہ ادا کرنا ہے، بچے چھوڑ جائیں گے تو ہمارے ذمہ اس کی غور و پرداخت ہے، بیت المال میں سے پرورش ہے۔ اس سے بھی نفقات سے معلوم ہوا کہ اصل تو باپ کے اوپر ہے، پھر وارث کے اوپر ہے، اور اگر وارث بھی نہیں ہے تو پھر بیت المال۔ موجودہ زمانے میں بیت المال نہیں رہا تو وارث، اور وارث نہیں تو پھر ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ بیت المال ہوتا ہے جس میں مدد کرنے کے لیے رقم جمع ہوتی ہے، تو کچھ بھی خرچ کی جائے گی، اور نہیں ہے تو وقتی طور پر بیت المال قائم کیا جائے، لوگ چندہ کریں اور اس چھوٹے بچے کی کفالت کے اوپر خرچ کرنا اس گاؤں والوں کو، محلے والوں کو اقرب الاقرب کے اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔ باب المراضع من المولیات وغیرہن، مراضع مرضعہ کی جمع ہے، دودھ پلانے والے عورتیں، مولیات جو قریبی عورتیں ہوتی اس کے متعلق فرمایا زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا، وہی ام سلمہ ابو سلمہ کی لڑکی زینب یہ بیان کرتے ہیں کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی
بیٹی ابو حبیبہ اور نبی اکرم زوجہ تھی، وہ کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول انکح اختی، میری بہن غرہ، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی بہن سے نکاح کرنے کے لیے حضور اکرم سے فرمایا انکحو، قال او تحبین، کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ او تحبین ذالک، قال نعم، لست لک بمخلیۃ، میں کو تنہا تو ہوں نہیں، دوسری ازواج بھی ہیں۔ عورتوں میں سوکنوں میں جو تنافس ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے، اگر کسی کو دنیا میں جنت چاہیے تب سمجھ ایک کوسا لیکن ایک موسا لیکن دو لے آئیے، ہاں تو بھی سمجھ پڑے گی، ڈر کے بال بھی نکل جائیں گے تیرے۔ خیر تو بہرحال فرمایا کہ میں اکیلی تو ہوں نہیں، آپ کی اور بھی تو ازواج مطہرات ہیں، لہذا کوئی دوسری ساتھ نکاح کرنا چاہتے اس سے بہتر ہے کہ میری بہن آ جاوے تاکہ وہ آپ سے مستفید ہو، آپ سے فائدہ حاصل کرے۔ آپ نبی ہیں، جو نبی کی زوجیت کا ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ، اور خیر میں جو میرے ساتھ شریک ہو، میری بہن ہو، میں پسند کرتا ہوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یحل لی، میرے لیے جائز نکاح کرنا ان سے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اِنَّا تَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَن تَنكِحَ دُرَّةَ، ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اب ام سلمہ کی لڑکی درہ سے نکاح کرنا چاہتے، ابھی اپنے بیان کیا کہ ان کی اولاد تھی، حضرت عمر، سلیمہ، زینب، درہ یہ تھی۔ تو درہ جو آپ کی زوجہ ام سلمہ ہے، ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کے ہم سنتے کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو میری بہن ہے، میں اپنی بہن کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نکاح کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ فقالت بنت ام سلمہ، قلت نعم، ہاں، واللہ لو لم تکن حبیبتی فی حجری ما حلت لی، اگر میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی میرے لیے جائز نہیں۔ حضور اکرم سے فرمانا چاہتے مطلب یہ ہے کہ درہ کے متعلق اے ام حبیبہ تم کہتی ہو، لیکن درہ کی ماں ام سلمہ یہ میرے نکاح کے اندر ہے، اور جو عورت نکاح میں ہوتی ہے اگلے گھر کی، اگلے شوہر کی لڑکی سے نکاح کرنا اس انسان کے لیے جائز نہیں۔ ام سلمہ کی لڑکی درہ یہ ابو سلمہ سے، لہذا ام سلمہ نکاح میں ہونے کی وجہ سے اگلے زوج کی لڑکی سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ماں سے میں نے نکاح کیا ہے، تو جس عورت سے نکاح کیا اس کی بیٹی اگلے شوہر کو سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایک تو وجہ حرمت یہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ مجھ کو اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا، تو ایک باندی نے دودھ پلایا ہے مجھ کو اور ابو سلمہ کو، یہ ہم دونوں رضائی بھائی ہو گئے۔ ابو سلمہ کی بیٹی درہ قلعے میں ایک چچا کی طرح ہوا، اس لیے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، دودھ پلانے سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب اور خاندان سے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد حقوق کی بھائی بہن ہوتے ہیں، باپ کا بھائی چچا ہوتا ہے، ماں کی ماں نانی بن جاتی ہے اور ماسی بن جاتے ہیں، خالہ بن جاتے ہیں، تو رضاعت کے اندر بھی یہ تمام رشتے ہوتے ہیں۔ لہذا ابو سلمہ اور حضور پر مجھ کو سویبہ باندی نے جو ابو لہب کی تھی دودھ پلایا ہے، تو ہم دو رضائی بھائی ہو گئے، اور یہ میری بھتیجی ہوئی، اور حقیقی بھتیجے سے نکاح کرنا جائز نہیں، تو رضائی بھتیجے سے بھی نکاح کرنا یہ جائز نہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ فرمایا باب المراضع فی المولیات، یعنی جو مولا ہو، موالات ہو، معتقہ ہو، آزاد شدہ ہو، اس سے بھی دودھ پلا لیا، اس سے رضا ثابت ہوتی ہے، اس وجہ فرما کے جائز نہیں۔ اور تمہاری بہن ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، ورنہ دونوں بہنوں میں جب محبت ہوتی ہے، ایک زوج کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے عداوت ہو جاتی ہے، تو صلہ رحمی کو ختم کرنا، ان دونوں بہنوں کی محبت رشتہ داری کو ختم کرنا لازم آتا ہے، اس لیے دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔
تو یہ تمہاری بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا نہ کس نے کہا میں درراز نکاح کرنے والا ہوں، یہ بھی تم نے غلط کہا، میں نہیں نکاح کر سکتا۔ الزاٹنی کے اندر یہ کہ ترجمہ ثابت ہوا، اور آگے فرمایا کہ اس قسم کی تم پیش مت کرو۔ ثم امام زہری نے حضرت عروہ سے روایت کیا کہ سویبہ آتقہا ابو لہب۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی باب کو ختم کرتے ہیں تو کوئی جملہ ایسا بیان کرے جس کے لیے عبرت ہوتی ہے، تفاعل خود سکون بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ عبرت ہمارے لیے ہوتی، یہ بھی یہ ہے کہ ایسے عمل کریں کہ نار جہنم سے بچ جائے۔ کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، آزاد کیا تھا کب؟ جب سویبہ نے جا کر خبر دی ابو لہب سے کہ خوش ہو جاؤ، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کی یاد ان کی باقی رہی۔ اس مسرت آمیز اطلاع کے اوپر، خوشخبری کے اوپر خوش ہو کر سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ تو یہ دنیا کی غلامی سے آزاد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آتقہا کو لانے بیان کرتے ایسے عمل کرو لیکن نار جہنم سے تم آزاد ہو جاؤ۔ اس آخر میں آتقہا کے اندر یہ حکمت یہ نقطہ ہے۔